اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اور اے ایمان والوں، اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے معاملہ میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان سے نکاح نہ کرو، ان کے علاوہ اور عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو، دو دو، تین تین، چار چار نکاح کر لو۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم تمام بیویوں میں انصاف سے کام نہ لے سکو گے تو ایک ہی عورت سے نکاح کرو یا لونڈی پر جس کے تم مالک ہو اتفاق کرو۔ اس صورت میں زیادہ امکان ہے کہ تم حد سے تجاوز نہ کر سکو اور غلط کاموں سے بچ جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اس آیت کے متعلق شان نزول صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ اس یتیم بچی کے متعلق ہے جو اپنے ولی کے یہاں پرورش پاتی تھی اور اس کے مال میں شریک ہوتی تھی۔ اس کا ولی اس کے مال و جمال کو پسند کرتا تھا اور اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا، بغیر اس کے کہ اس کے مہر میں انصاف کرے اور اسے اتنا ہی مہر جتنا دوسرا کوئی دیتا۔ اس آیت کے ذریعہ سے لوگوں کو روک دیا گیا کہ ان سے نکاح کریں سوائے اس صورت کے کہ وہ ان کے ساتھ انصاف کریں اور ان کو ان کے دستور کے مطابق پورا مہر ادا کریں، اور انہیں حکم دیا گیا کہ ایسی صورت میں وہ ان کے سوا دوسری عورتوں سے جو انہیں پسند ہو نکاح کر لیں۔ باپ کے مرنے کے بعد اس کی یتیم بچی اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں پرورش پاتی تھی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ رشتہ دار اس بچی کا نامحرم ہوتا تھا، لہذا جب وہ بچی جوان ہو جاتی اور مالدار اور خوبصورت ہوتی تو ولی چاہتا تھا کہ اس سے نکاح کر لے، لیکن کیونکہ وہ خود ہی ولی ہوتا تھا اور کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اس لڑکی کی طرف سے زیادہ مہر کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں، لہذا اس کو پورا مہر دینے میں بخیل کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ناانصافی کو روکنے کے لیے فرمایا، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تم یہ اندیشہ ہو کہ تم ان یتیم بچیوں کے متعلق جو تمہارے یہاں پرورش پا رہی ہیں انصاف نہیں کر سکو گے، یعنی ان کو پورا مہر نہیں دو گے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو پھر ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے جو پسند ہو دو دو، تین تین، چار چار تک نکاح کر لو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، لیکن اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم تمام بیویوں میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی عورت سے نکاح کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا لونڈیاں جن کے تم مالک ہو ان پر اتفاق کرو، ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، لونڈیاں رکھنے کی اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ اس میں اس بات کا اندیشہ امکان ہے کہ تم حد سے تجاوز نہ کر سکو اور غلط کام سے بچ جاؤ۔ اس آیت میں مندرجہ ذیل احکام دیے گئے ہیں۔ پہلا، یتیم لڑکیوں کو پورا مہر دو، ان کے ساتھ ناانصافی نہ کرو۔ دوسرا، اگر یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنے میں ان کے ساتھ ناانصافی کا اندیشہ ہو تو پھر ان کے علاوہ اپنی پسند کی دوسری عورتوں سے نکاح کر لو۔ تیسرا، دو یا تین یا چار عورتوں سے بیک وقت نکاح کر سکتے ہو، چار سے زیادہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں،
رواہ احمد کی حدیث ہے، سند صحیح سے، گیلان بن سلمہ اسلام لائے، اس وقت ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے 4 کو پسند کر لو، باقی کو چھوڑ دو۔ لونڈیاں جتنی چاہیں رکھ سکتے ہیں، بیویوں کے ساتھ یکساں سلوک کرو، ہر بیوی کے باری مقرر کی جائے، سفر میں جائیں تو کرہ اندازی کریں، جس کے نام کرہ نکلے اس کو ساتھ لے جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں کے درمیان کرہ اندازی کرتے، جس کا کرہ نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے، اور آپ ہر بیوی کی باری ایک دن ایک رات مقرر کرتے تھے۔ اے ایمان والوں، اگر آپ یتیم لڑکیوں سے نکاح کریں تو ان کو دستور کے مطابق مہر دیجیے، کم مہر مقرر کر کے ان کے ساتھ ناانصافی نہ کیجیے۔ اگر یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنے میں آپ کو اندیشہ ہو کہ مہر کے معاملہ میں کہیں ان لڑکیوں کے ساتھ ناانصافی نہ ہو جائے تو پھر ان سے نکاح نہ کیجیے، بلکہ اپنی پسند کی دوسری عورتوں سے نکاح کر لیجیے۔ اے ایمان والوں، بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں نہ رکھیے، البتہ آپ لونڈیاں رکھ سکتے ہیں، ان کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔